السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان ڈاکٹر اسم ضمیر نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ لگتا ہے ملک میں سیاسی درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وزیر داخلہ جناب محسن نقوی کے ایک بیان کے بعد اور تقریر کے بعد تو گویا کہ لگتا ہے کہ پورے ملک میں نئے صوبوں کی تشکیل یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تشکیل یا نئے نظام کی آمد کی حوالے سے بہت گفتگو جو ہے پرجوش انداز میں کی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں اس پہ تفصیلی طور پہ اور اس کا اجمالی جائزہ لیا ہے، اور آپ کی خدمات میں جو فیکٹس اور فیگرز ہیں وہ دلیل کے ساتھ اور ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ پیش کیے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہم جیسے تاریخ کے اور سیاست کا طالب علم گزشتہ 45 سال سے اس میدان میں سرگرم عمل ہے، اور دیگر کئی قائدین جو ہے وہ اس طرف اشارہ گزشتہ 5-4 دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ابھی آج ہمارا موضوع گفتگو وہ نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ملک کے حالات جو ہیں ان کو 1972 کے لسانی فسادات کی جانب یا پھر 1985 کے حالات جو کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں تھے اس جانب لے جایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سیاسی بحث ہے، ایک عمرانی بحث ہے اور ایک سوشو پولیٹیکل ایشو ہے، جس پہ اس گفتگو کا آغاز ایک طویل عرصے سے جاری ہے اور مختلف آراء اور اس حوالے سے ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے گزشتہ ولاگ میں عرض کیا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اقتدار کے کوریڈور سے اس قسم کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئی ہیں، اور خود اس ملک کے وزیر داخلہ نے اس نظام کے دھڑن تختہ ہونے کا اور نظام کے کولیپس ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جو ہماری گزشتہ 30-40 سال 50 سال سے ایک سیاسی جدوجہد میں ہمیں ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ جب تک فرسودہ استحصالی جاگیردارانہ معاشرہ اور سرمایہ داران نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی، جب تک انصاف کے ترازو کو صحیح طریقے سے نہیں قائم کیا جائے گا، اس وقت تک اس ملک کے غریب عوام کی حالت نہیں بدلے گی۔ بہرحال آج پھر ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس گفتگو کو صرف جو ہے ہم اپنے صوبہ سندھ تک اور کراچی تک محدود رکھیں گے، گو کہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا قیام اور صوبوں کی تشکیل نو جو ہے یہ مطالبہ پورے قوم کا ہے، پوری قومی سطح پر کیا جا رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سندھ میں ہے کہ میں کیا جانا چاہیے یا یہ صرف، بلکہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں، KPK میں اور بلوچستان میں ہر جگہ اس چیز کی آواز پائی جا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ایک مثبت انداز میں، اس کو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی شکل میں اس بحث کو آگے بڑھائیں، اور میڈیا، نیشنل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور ڈیفرنٹ انٹلیکچوئل سرکلز میں اور سیمینارز میں اس چیز میں جو ہے بہت محتاط اندازے میں سے ایک مثبت طریقے سے اس پہ گفتگو اور بحث کی جائے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان اپنے قدیم سندھی بولنے والے سندھی بھائیوں کے ساتھ اشتراک عمل کی ضرورت ہے، اور ان کو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ صوبوں کا قیام جو ہے اس ملک میں آئین پاکستان 1973 کے تحت ہی ہونا چاہیے، اور اسی کے تحت ہو سکتا ہے، اور اسی کے تحت ہی ممکن ہے کہ یعنی کہ جس طریقے سے ہم نے بیان کیا کہ اس صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے اس کو پاس کرے، اور اس کے بعد پھر وہ دیگر جو ہے جمہوری مراحل سے گزرے۔ لیکن میں اپنے تمام سندھی خاص طور سے قوم پرست دوستوں بھائیوں سے، اور جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو اس چیز کو دوسرے پیرائے میں
تصور کر رہے ہیں ان کے لیے خود کچھ گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، صوبوں کے قیام کو تو ایک طرف یعنی کہ ہم نے کہا کہ وہ ایک آئینی بحث ہے اور اس کے لیے ایک آئینی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر یہ کہ ایک مطلب یہ کہ اس کو آئینی اس مراحل سے ہی گزرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے، یہ آپ لوگ سمجھیے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، انتظامی یونٹس کی قیام جو کہ ڈویژن کی سطح پر ہو، یا مطلب ایون پیپلز پارٹی کے زمانے میں کمال اصفر صاحب جو سابقہ گورنر سندھ تھے، انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ گورنرز کا نظام بھی پیش کیا تھا۔ تو یا وہ شکل ہو، یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ ان کی میں ڈیولیوشن آف پاور کے تحت وہ اختیارات تمام یونین کونسل کی سطح تک تمام مالی اور انتظامی امور جو ہے وہ عوام کی چوکٹ تک منتقل کیے جائیں۔ تو اس میں سندھ کی ثقافت کو یا سندھ کی تمدن کو یا سندھ دھرتی جو کہ جتنی مطلب ہمارے سندھی بولنے والے سندھی بھائیوں کی ہے، اتنا اردو والے بولنے والے سندھی بھائیوں کی بھی اتنی ہی دھرتی ماں ہے ہماری۔ ہم بھی اسی دھرتی میں جنم لیے ہیں، یہ بھی ہماری جنم بھومی ہے۔ ہم بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنی دھرتی ماں کی تقسیم کو اس طریقے سے نہیں برداشت کریں گے۔ لیکن اگر انتظامی یونٹس اسی سندھ جغرافیہ کے اندر رہ کر کے بنائے جائیں، جس کے اندر سندھ صوبے کو کوئی مطلب یہ کہ اس کی تقسیم نہ ہو، تو اس میں آخر آپ لوگوں کو اتنا اعتراض کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارا کہ 1958 سے پہلے کا یعنی کہ کراچی کی حیثیت جو کہ ایک وفاقی دارالحکومت تھا، جو کہ قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان شہید نے مطلب اور ہمارے قائدین نے بنایا تھا، اس کو 1958 میں ایک عامر مطلق العنان حاکم ایک فوجی عامر جو ہے وہ یہاں سے زبردستی کراچی سے جو ہے اس کو اسلام آباد اس نے منتقل کر دیا۔ تو اگر یہاں پر ہم دوبارہ اس کی وفاقی حیثیت کو تسلیم کر لیں، اور چونکہ کراچی تو آپ تسلیم کریں نہ کریں اکنامک جو ہے وہ ریونیو کا جنریشن کا انجن ہے، اور 67% پورے ملک کا اور 78% پورے سندھ کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، تو یہ تو عملی طور پہ تو یہاں پر ظاہر ہے سارا کچھ ہے۔ اگر اس کو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس کی حیثیت 1958 سے پہلے کی طریقے سے اس کو ایک وفاقی دارالحکومت قرار دے دیا جائے، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر میں نے عرض کیا تھا، میرے پاس اس پہ ورکنگ پیپر موجود ہے کہ دنیا میں تقریباً 20 کے قریب ممالک ایسے ہیں جس میں 1 سے زائد 2 بلکہ 2 سے زائد 3 دارالحکومت بھی جو ہے وہ مطلب موجود ہیں، اور وہ ملک اچھی طریقے سے یعنی کہ ترقی یافتہ ملک بھی ہیں اور ترقی پذیر ملک بھی ہیں۔ لہٰذا اس میں میری ریکویسٹ یہی ہے تمام سیاستدانوں سے، تمام سماجی اور سیاسی رہنماؤں سے اور دانشوروں سے، خواہ وہ ہمارے قدیم سندھی ہوں یا نئے سندھی ہوں، اردو بولنے والے سندھی ہوں، سندھی بولنے والے سندھی ہوں، یا وہ سندھ میں ہمیشہ بسنے والے جو باشندے ہوں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں سندھ کی تقسیم کا جو ہے کوئی پہلو نہیں ہے، سندھ کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اس کی 5,000 سالہ تہذیب جو ہے اس کی ثقافت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر آپ انتظامی یونٹس بنا دیں۔ مطلب وہی ڈویژن کراچی مطلب سندھ میں ہی رہیں گے نا جی، اور وہی ڈویژن جو انتظامی یونٹس ہوں گے وہ سندھ کی حدود میں ہی ہوں گے، اور اگر کراچی بھی وفاق کا درجہ حاصل کرے گا تو کراچی بھی سندھ کا ہی حصہ رہے گا، اس کو سندھ سے الگ تو نہیں کر دیا جائے گا، یا وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے وہ سندھ سے الگ تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ کم از کم آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ صرف ایک لمحہ فکریہ اور ایک فوڈ فار تھاٹ کے لیے ہے کہ اس پہ خصوصاً مطلب بالعموم پورے پاکستان کے سیاسی، سماجی اور صحافتی اور دانشورانہ حلقے، اور خصوصاً سندھ کے اور کراچی کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں اور سماجی تنظیمیں ہیں جو کہ اس میں بہت ایکٹیولی اس کو فیور کر رہی ہیں یا اس کو اپوز کر رہی ہیں، اس کو
وہ سوچیں اور اس ڈبیٹ کو بہت مثبت طریقے سے ایک مطلب آئینی اور قانونی طریقے سے اور دلیل کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. سب کا آخر میں मां مطلب रिक्वेस्ट कयां थो पंहिंजा सिंधी दोस्तनि सां जेका बाबा असां बि सिंध जा ओतिरा ई वासी आहियूं जितना तव्हां आहियो. सिंध धरती ते असांजे बि एतिरे ई हक़ आहे जितना तव्हांजो आहे. असां इथे ई असांजी जनम भूमि आहे, असांखे इथे ई मरणो आहे. इते ई असांजो घरु आहे, इते ई असांजो कारोबार आहे, इते ई असांजो प्रोफेशन आहे, इते ई असांजो बिज़नेस आहे, इते ई असांजो कारोबार जेको बि कराची में बि कारोबार आहे या हैदराबाद में या मीरपुरख़ास या नवाबशाह या सक्कर या खैरपुर या शिकारपुर किथे बि आहे सभु हिते असांजो सभु सिंध सां वाबस्ता आहे. तो ही सवाल ई पैदा न आहे त असां इहे तस्लीम कयूं त पंहिंजी सिंधी धरती खे तक़सीम कयूं या इन जे लाइ कहिड़ो लसानी फ़सादात खे बियर करे सघो था. हाणे असां में एतिरी क़ुवत न आहे सियासी ऐं समाजी तौर पे इन तसादुम खे असां बियर करे सघूं था. हीअ मुल्की सालमियत जे लाइ बि सिंध जी सालमियत जे लाइ बि सिंध जे अमन जे लाइ बि कराची अमन जे लाइ ऐं सॼे मुल्क जे अमन सालमियत और इस्तेकाम जे लाइ ख़तरे जी ॻाल्हि आहे की असां पाण में विढ़ूं, पाण में हिकिड़ी इन खे हिन में असांखे सम्झाइण जी ज़रूरत आहे, डायलॉग जी ज़रूरत आहे. पॉज़िटिव डायलॉग करियो, आपस में पाण में स्टडी सर्कल ठाहियो, सेमिनार ठाहियो. हू कॾहिं सेमिनार जी जेकी मेज़बानी कराची में थिए, कॾहिं हैदराबाद में थिए, कॾहिं लाड़काना में, कॾहिं खैरपुर, कॾहिं मीरपुरख़ास, कॾहिं सक्खर, कॾहिं रोड़ी, कॾहिं किथे बि मतिलबु डिफरेंट जेका सर्किल आहिनि उते स्टडी सर्किल हुजणु घुरिजे, त डिबेट हुजणु घुरिजे. और इन प्यार मोहबत सां असां बाबा सिंध जा वासी आहियूं, असां मोहबत जा जेका जो अलमबरदार आहियूं. असांजी धरती सेवन शहबाज़ कलंदर जी धरती आहे, असांजी धरती शाह लतीफ़ जी धरती आहे, असांजी धरती जेकी आहे प्यार मोहबत जी अमन जी धरती आहे. तो असां अमन जे वारे पाण में आपस में जेको बि फ़र्द हिते ॼमिया इन जो जनमु वरितो आहे ऐं उन जो सियासी समाजी ऐं माशी वाबस्तगी उन जे सिंध सां आहे, उहो सिंधी आहे. ठीकु आहे, थी सघे थो उनजो मतिलबु लैंग्वेज जेको आहे या उनजो ज़बान ॻाल्हाइण में मतिलबु कहिड़ी बि ज़बान थी सघे थी, उन में को मसइलो न आहे. पर हीअ ज़रूरी आहे सभु सिंधी बि सिखणु घुरिजे. जीअं असांजे लाइ असां इंग्लिश ॻाल्हाइण जे लाइ ऐं सिखण जे लाइ केतिरी कोशिशि कंदा आहियूं. इन जे लाइ इन तरीक़े सां असांखे उर्दू सिंधी सिखण जे लाइ कोशिशि ज़रूरु करणी पवंदी. पर इन खे मतिलबु पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐं पॉइंट ऑफ तसादुम न ठाहिजो ऐं आपस में पाण में वेही ॻाल्हायो. न तो नुक़सानु जेको आहे पंहिंजे सिंध जे वासियुनि जो, चाहे उहो कराची में वेठा हुजे, चाहे उहो मीरपुरख़ास में वेठो हुजे, चाहे उहो हैदराबाद सक्खर लाड़काना किथे बि वेठो हुजे, उनखे असां जेको सही ॻाल्हि इहा त इहा जेको बि निज़ाम जी तब्दीली आहे इहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ठाहिण खां पोइ या कराची की वफ़ाक़ ठाहिण खां पोइ जेको बि मफ़ादात हासिलु थींदा, इहे जेका फ़ाइदा हासिलु थींदा उहो सिंध जे वासियुनि जे लाइ थींदो. असांजी आवाम जेकी 98% गुरबत जे हालति में गुज़ारे पई. छा आहे त तव्हां अगरि कराची जा हालात ख़राबु आहिनि, कराची में अमन अमान न आहे, कराची में सहूलियत न आहे, पाणी न आहे, बिजली न आहे, गैस न आहे, रोड न आहे, ट्रांसपोर्ट न आहे, एजुकेशन न आहे, मतिलबु हॉस्पिटल न आहिनि. उन जे करे उन जे हालत सिंध में बि इहा ई आहे. सॼे सिंध में छा आहे, किथे असांजा जेको बिराड़ी जा माण्हू उनखे कहिड़ी सहूलियत आहे. उहे ग़रीब वेठा आहिनि त मतिलबु हमेशह मतिलबु एतिरी महिनत करण खां सॼो ॾींहुं उहा महिनत कंदा आहिनि खेतनि में. मतिलबु पर हारीअ जेका आहिनि असांजा इहे मज़दूर आहिनि, उहे सॼो ॾींहुं महिनत कंदा आहिनि. शाम में ग़रीबनि खे मतिलबु सुठे नमूने जी मानी बि कोन थी मिले. ही साॻियो नमूनो जेको आहे कराची वारे के साथ भी है. कराची वाला भी सारे दिन मेहनत करते हैं. कराची के बच्चे भी बेरोज़गार घूम रहे हैं. कराची के बच्चे जो है वो मास्टर्स और जो है वो मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो है वो
فوڈ پانڈا جو ہے بیچ رہے ہیں، شام کو وہ ٹھیلے لگا رہے ہیں، ان کے پاس جابس نہیں ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. غربت جو ہے وہ اس کے وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی ڈگریاں جلا رہے ہیں. تو یہ ایکچولی معاشرے میں یہ تضاد ہے. یہ تضاد نہیں ہے کہ ہم سندھی ہیں یا ہم مہاجر ہیں یا ہم کون زبان بولتے ہیں. یہ تضاد یہ ہے کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے. کلفٹن کے اس پار کراچی کیسا ہے اور کلفٹن کے اس پار کراچی کیسا ہے. اور مطلب یہ طبقاتی کش ہے. اور دو ہی یہاں پر طبقے ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ جاگیردار طبقہ ہے، وڈیرا طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، عسکری اور سول بیوروکریسی اور نوکرشاہی کا طبقہ ہے، اور دوسری طرف غریب عوام کا طبقہ ہے. وہ اس جو طبقہ ہے وہ رولنگ ایلیٹ ہے. وہ رولنگ ایلیٹ میں سب زبان بولنے والے ہیں. رات کو سب یہ ڈیفینس کے کلبوں میں اور حیدرآباد کے مطلب پوش علاقوں میں اور سکر کے پوش علاقوں میں رات کو سب ساتھ بیٹھتے ہیں اور پیتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور سب ان کے مفادات یکساں ہوتے ہیں. لیکن یہ اب غریب عوام کو لڑانے کے لیے اس قسم کے ایشوز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. لہٰذا مجھے ریکویسٹ ہے تمام سندھی کون پرستن بھارن لیڈران مجھا قابل احترام مطلب رہنمائن سان اور کراچی اور حیدرآباد میں بھی تمام سیاسی اور جدوجہد کرنے والے دوستوں سے کہ آپ اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں، تاکہ اس ملک کے نظام کو جو فرسودہ نظام ہے اس کو تبدیل کر کے وہ نظام لایا جائے یہاں پر جس میں غریب کی حکومت ہو، جس میں ایک گاؤں میں ایک گوٹھ میں بیٹھنے والے کو جس کے پاس نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ چھت ہے، اور اسی طریقے سے ایک شہر میں رہنے والے آدمی کو جس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، وہ سہولتیں اس کے دروازے تک پہنچیں. اور اس کا طریقہ واحد اور واحد جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا نظام ہے. 140A کے تحت مکمل با اختیار انتظامی اور معاشی طور پہ جو ہے وہ لوکل سیلف گورنمنٹ کا قیام ہے. اور وہ جب قیام عمل میں آئے گا انتظامی یونٹس کی شکل میں ہو یا وفاق کراچی کو 1958 سے پہلے کی حیثیت دینے کی شکل میں ہو، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سندھ مزید مضبوط ہوگا. اور جب سندھ مضبوط ہوگا تو سندھ متحد ہوگا، اور جب سندھ متحد ہوگا، سندھ مضبوط ہوگا، تو پاکستان متحد ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان جو ہے وہ استحکام حاصل کرے گا اور عوام میں خوشحالی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک فلاحی ریاست کے قیام کی طرف بڑھیں گے. بہت شکریہ.